محترم سامعین گرامی، دنیا کے اندر نظام زندگی کے اندر جو پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اس میں اگر غور کیا جائے تو انسانوں کا اپنا قصور ہوتا ہے، انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بہت کچھ درگزر بھی فرماتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے جھٹکے، امتحان، آزمائشیں یہ آتی رہتی ہیں تاکہ لوگ غور کریں، فکر کریں، سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد برپا ہو رہا ہے، اور ہمارے اعمال کا برا نتیجہ یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ تو دنیا کی بات، اور آخرت میں کیا بنے گا اس کے بارے میں انسان سوچے اور غور و فکر کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہلکے پھلکے وہ مسائل، پریشانیاں، آزمائشیں یہ انسانی زندگی کے اندر، قوموں کے اندر، معاشروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے، اپنے وجود کے ثبوت کے لیے، اور انسانوں کو غور و فکر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو ان گناہوں میں سے، ان کوتاہیوں میں سے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ، وجوہات تو بے شمار ہیں لیکن ان میں سے ایک وجہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک ایک کر کے اپنی کمیاں کوتاہیاں ان پر نظر ڈالی جائے، ان کی اصلاح کی جائے، ان میں بہتری پیدا کی جائے، ان سے توبہ کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے، ان مصیبتوں پریشانیوں سے نجات حاصل کی جا سکتی۔ تو ان مسائل میں سے، ان خرابیوں میں سے، ان گناہوں اور جرائم میں سے ایک بڑا جرم جو شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی پایا جاتا تھا، اور ان پر بھی عذاب آیا تھا، اور پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی تھی۔ اب تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی ہے، اور آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا جائے گا، سب پوری کی پوری امت کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ چھوٹے موٹے امتحان ضرور آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، لیکن بالکل نام و نشان مٹا دیا جائے ایسے نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنا فضل فرمایا ہے اس امت پر۔ تو وہ جرم، وہ گناہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر، مدین کے علاقے میں رہنے والی قوم کے اندر پایا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے، اور ان کو اپنا برا انجام دیکھنا پڑا، وہی گناہ، وہی جرم ہماری قوم کے اندر بھی، ہمارے معاشرے کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو جو غلطی، جو جرم
پہلے لوگ کریں اور ان پر عذاب آئے، وہی غلطی وہی جرم اگر ہم کریں تو ہمیں کچھ نہ کہا جائے، ایسا نہیں ہو۔ وہ جرم کیا تھا؟ کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، لین دین کے اندر ماپ تول میں کمی کرنا، دھوکے سے کام لینا، جھوٹ کا سہارا لینا، ملاوٹ اس کو اختیار کرنا اور وعدہ خلافی کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت ناپسندیدہ عمل ہے کہ جس قوم کے اندر یہ پایا جائے اور وہ قوم سکون کے ساتھ زندگی گزارے اور پرامن ان کی معیشت چلتی رہے، ان کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں خاص طور پر ذکر کی ہیں جن کے نتیجے میں بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز آپ نے یہ بھی ذکر کی، میں جو قوم بھی ماپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قحط سالی میں، بارشوں کی کمی میں، پیداوار کی کمی میں ان کو مسلط کر دیتے ہیں اور ان پر معیشت، ان کی اقتصادی حالت، ان کا گزران یہ تنگ کر دیتے ہیں، اور فرمایا ان پر ظالم اور جابر حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں۔ 3 چیزیں ذکر کی، 3 نتیجے ذکر کیے، 3 سزائیں اور عذاب ذکر کیے۔ ناپ تول میں کمی کی سزا کے طور پر فرمایا 3 چیزیں، ایک قحط سالی جس کی وجہ سے فصلیں، باغات یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ قحط سالی کی ایک شکل تو یہ ہے کہ بارشیں نہ ہوں، کوئی چیز نہ اگے، پیداوار کم ہو، یہ بھی قحط سالی کی ایک شکل ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ ہر چیز موجود ہو، ہر چیز تیار ہو، بھرپور فصلیں ہوں، باغات بھرے ہوئے ہوں، اور پھر طوفان آ جائے، بارشیں آ جائیں، سیلاب آ جائے اور سب کچھ اپنی لپیٹ کے اندر لے لے، سب کچھ بہا کر لے جائے اور انسان دیکھتا کھڑا رہ جائے۔ یہ بھی ایک صورت ہے قحط سالی کی۔ تو یہ نتیجہ ہے تجارت میں بددیانتی کا، دھوکے اور فراڈ کا، اور دوسرا فرمایا شدت المعونت، کہ ان کی گزران، ان کی زندگی، ان کی معیشت یہ تنگ کرتی جاتی ہے کہ وہ سارا سارا دن محنت کرتے ہیں، ایک سے زیادہ گھر کے افراد کماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گزارا نہیں ہے۔ یہ بھی نتیجہ ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا۔ اور تیسرا فرمایا بجور السلطانی، بادشاہوں کا، حکمرانوں کا ظلم و ستم یہ ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا، ظالم جابر حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان پر سختیاں کرتے ہیں، ان کی زندگی کو مشکلات کا شکار بنا دیتے ہیں، اور عوام ان سے تنگ ہوتی ہے، وہ عوام سے تنگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی نتیجہ ہے ہمارے اعمال کا، اور ان اعمال میں سے ایک بڑے جرم کا یہ نتیجہ ہے جسے ماپ تول میں کمی کہا جاتا ہے، کاروبار میں دھوکہ فراڈ جسے کہا جاتا ہے، لین دین میں بددیانتی جسے کہا جاتا ہے،
اور یہ ایسا جرم ہے جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیل چکا ہے، کسی میں تھوڑا کسی میں زیادہ، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے محفوظ ہوں گے، اس سے بچے ہوئے ہوں۔ اور جب ایک گناہ کی کثرت ہو جائے، ایک گناہ عام ہو جائے، تو پھر اس کی سزا سب کو بھگتنی پڑتی ہے، تو جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن مجید کے اندر مذمت فرمائی، میں ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے چیز لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو چیز دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، اس میں دھوکے سے کام لیتے ہیں، فرار سے کام لیتے ہیں۔ اَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا ان کو یہ بھول گیا ہے کہ ان کو اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا ایک ایک پیسے کا، یہ بھی حساب کتاب۔ 5 سوالات جن کے بغیر آدمی اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا، ان میں سے ایک بڑا سوال یہ بھی ہو کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال، کمانے کے بارے میں علیحدہ سوال، اور اس کو استعمال کرنے اور خرچ کرنے کے حوالے سے علیحدہ سوال ہو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کو تباہی کی، ہلاکت کی وعید سنائی ہے، جس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جرم کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی قرآن مجید کے اندر کئی جگہ ذکر ہے، اور ہر جگہ پر ان کے اس جرم کا ذکر کیا گیا، اور شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے نظر آتے ہیں۔ سورۃ ہود کے اندر فرمایا، یا قومی اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کیا میری قوم ماپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا رکھا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، پیسے پورے لے کر چیز کم دینا، پیسے اچھی چیز کے لے کر نکمی چیز دینا، دکھائی کوئی اور چیز ہو دینا اور چیز، یہ ساری اس کے اندر چیزیں صورتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ ان کی کیا حیثیت ہے، ان کو کیا پتہ ہے کہ کاروبار کسے کہتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے اس میں کیسے چلنا پڑتا ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ دیکھ لیا، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ سورۃ آل عمران کے اندر فرمایا، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو آدمی خیانت کرے گا، بددیانتی کرے گا، وہ قیامت والے دن اپنی اس بددیانتی کے ساتھ، اپنی خیانت کے ساتھ قیامت والے دن حاضر ہو۔ ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ ہے وہ لوگ جو حرام ذریعے سے کمائی کرتے تھے، روزی کماتے تھے، پیسہ اکٹھا کرتے تھے، لوگوں کا خون نچوڑتے تھے، لوگوں کو جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ لوٹتے تھے، یہ قیامت والے دن سب کے سامنے عیاں ہو جائے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا ہے گندم کا، اس کو بیچ رہا ہے کوئی بیچنے والا۔ آپ نے اس کو چیک کیا، اس میں ہاتھ ڈالا تو نیچے سے گیلی نکلی، اوپر سے خشک ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ اوپر خشک ہے اور نیچے گیلی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا یہ بارش سے بھیگ گئی تھی، اس لیے میں نے بھیگی ہوئی گندم کو نیچے کر دیا اور نیچے سے خشک گندم کو اوپر کر دیا،
تاکہ صحیح ریٹ پر بک جائے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ تم نے گلی کو اوپر رہنے دینا تھا، یا گلی کو علیحدہ کر لیتے، خشک کو علیحدہ کر دیتے۔ فرمایا من غشنا فلیس منا۔ آپ نے اصول بیان فرمایا، جس نے ہمیں مسلمانوں کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اسلامی طریقہ کار پر نہیں ہے، وہ میری سنت اور اسوہ کے مطابق نہیں ہے، وہ اسلام کے خلاف چل رہا ہے، وہ دین کے خلاف چل رہا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف چل رہا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑی عقل مندی سے کام لیا ہے، میں بڑا ہوشیار ہوں، میں نے پتہ نہیں لگنے دیا اور چیز کو جو ہے میں نے منٹوں سکنٹوں میں بیچ دیا۔ میں کہ یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جس کا وبال دنیا کے اندر بھی قحط سالی کی شکل میں، تنگ دستی کی شکل میں اور ظالم جابر حکمرانوں کی شکل میں دیکھنا پڑتا ہے، اور قیامت والے دن جو عذاب ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، جھوٹ بول کر مت کھاؤ، کم تول کر مت کھاؤ، دھوکہ دے کر مت کھاؤ، ملاوٹ کر کے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، آپس کی رضامندی کے ساتھ تجارت کی شکل میں وہ تم نفع کما سکتے ہو، روزی کما سکتے ہو، لیکن باطل طریقہ اختیار کرنا یہ حرام ہے، اللہ اس کے رسول نے اسے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دو لین دین کرنے والے جب تک اس مجلس میں رہیں اس وقت تک ان کو اختیار ہوتا ہے سودے کو باقی رکھنے کا یا کینسل کرنے کا، اور جب مجلس ختم ہو جائے تو پھر اختیار ختم ہو جاتا ہے، الا کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ دونوں میں سے کوئی ایک یہ شرط لگا لے کہ مجھے اتنے دن تک اختیار ہے سودے کو باقی رکھنے کا یا کینسل کرنے کا۔ اگر اس طرح کی وضاحت نہ ہو تو مجلس ختم ہونے کے بعد، جگہ بدلنے کے بعد سودا پکا ہو جاتا ہے۔ فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ سچ سے کام لیں اور صاف بیانی سے کام لیں اور اپنے سودے کی پوری حقیقت بیان کریں تو پھر ان کے سودے کے اندر برکت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے چیز کی سامان کی پوری حقیقت بیان کر دی تو اس کا صحیح ریٹ نہیں لگے گا، یہ فروخت نہیں ہوگا، یہ پڑا رہے گا، اس میں مجھے گھاٹا پڑ جائے گا، عام طور پر یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اگر وہ سچ سے کام لے اور پوری حقیقت بیان کرے تو اس کے سودے کے اندر، سامان کے اندر برکت ہو، تھوڑے نفع کے اندر زیادہ فائدہ ہوگا، اور جھوٹ بول کر زیادہ نفع کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سراسر اس کا نقصان ہوگا جو اس کو نظر نہیں آتا، لیکن پتہ چل جاتا ہے بعد میں، زندگی کے اندر بھی پتہ چل جاتا ہے اور قیامت والے دن بھی پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے اس کا مال جو ہے یہ ہڑپ کیا جاتا ہے، اس کا مال جو ہے وہ چھینا جاتا ہے، اس کو مال سے محروم کیا جاتا ہے۔ یہ آخرت کے اندر بھی پتہ چل جائے گا اور دنیا کے اندر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن دیکھنا پسند نہیں کریں گے، ان سے کلام کرنا پسند نہیں کریں گے، نہ ان کو
پاک صاف کریں گے، نہ ان کے گناہ معاف کریں گے، نہ ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ تو ان 3 بندوں کا آپ نے ذکر فرمایا۔ میں ایک المسبل، تکبر کرنے والا، اور تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے کو، شلوار کو، چادر کو، پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، ایک یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہایت ناپسندیدہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا المنان، کسی پر احسان کر کے، کسی کے ساتھ نیکی کر کے، کسی کا بھلا کر کے، کسی کے کام آ کر اس کو پھر احسان جتلائے۔ فرمایا یہ بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تم نے اگر نیکی کی ہے تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی نوازیں گے، آخرت میں بھی نوازیں گے۔ اور تیسرا فرمایا المنفق صلاتہ بالحلف الکاذب، کہ وہ آدمی جو دیکھتا ہے کہ میرا سامان بک نہیں رہا تو پھر وہ بیچنے کے لیے، لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دیتا ہے، قسموں کے ذریعے سے لوگوں کے اعتبار دلاتا ہے کہ یہ چیز خالص ہے، 1 نمبر ہے، اصلی ہے، تازہ ہے۔ اس طرح کی قسمیں کھا کر لوگوں کو اعتماد میں لے کر دھوکے کے ساتھ اپنا سودا بیچتا ہے۔ وہ سودا لے کر جانے والا، سامان لے کر جانے والا جب گھر جا کر چیک کرتا ہے تو وہ چیز اس طرح کی نہیں نکلتی جس طرح کی اس نے سمجھی تھی، جس طرح کی چیز کے اس نے پیسے دیے تھے۔ پھر وہ بد دعائیں دیتا ہے، اب وہ نہ رکھنے کے قابل ہے، نہ واپس کرنے کے قابل ہے۔ ہر بندہ چیز واپس بھی نہیں کر سکتا، واپس کرنا آسان بھی نہیں ہوتا، بعض کا وہ اتنی زیادہ خرابی بھی نہیں ہوتی کہ آدمی کہتا ہے کہ چلو چھوڑو، اب کیا واپس کرنا ہے۔ لیکن اس نے اپنے اس تھوڑے سے غلط حرکت کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے، نکمی چیز ڈالنے کی وجہ سے، ملاوٹ کی وجہ سے، کم تولنے کی وجہ سے اس نے اپنا سارا رزق جو ہے وہ حرام کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ آدمیوں میں شمار ہو گیا۔ میں کہ ایسے آدمی جو اس طرح اپنے سامان کو بیچتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، میں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے، اس سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم نہ پڑے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام جو ہے اس کو توفیق نہ ملے، اعزاز نہ ملے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک صاف بھی نہ کریں، تو خود سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے معاملات کے اندر جو بھی ہمارا روزی کا ذریعہ ہے اس میں نہایت دیانتداری سے کام لینا چاہیے، اور دوسروں کو بھی دیانتداری کا سبق دینا چاہیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ایک دوسرے کو دیکھ دے کر ہر آدمی ہی اس طرف چل پڑے کہ اس کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ ہو، دھوکہ ہو، اور کوئی اعتبار نہ ہو، ہر آدمی دوسرے کو لوٹنے کی فکر میں ہو، اپنا منافع جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر میں ہو، چاہے اس کے لیے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے، اگر سب لوگ اس طرف کو چل پڑیں جس طرح کے چلے ہوئے ہیں تو پھر نتیجتاً وہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قحط سالی کا سامنا کرنا پڑے، فصلیں یا تو ہوگی نہیں یا تباہ ہو جائیں گی، اور زندگی باوجود دیکھنے کے لحاظ سے زیادہ منافع، زیادہ آمدنی کے باوجود زندگی جو ہے وہ مشکل ہوگی، تنگی والی ہوگی، اور جو اوپر حکمران ہوں گے وہ بھی نہایت ظالم اور جابر ہوں گے، سختیاں کرنے والے ہوں گے، پابندیاں لگانے والے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے ان معاملات پر
غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی روزی پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیسے کما رہے ہیں اور پھر اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔